السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شاذ کے اصول و ضوابط۔ اگر زمین پر ہم نے اللہ کے اولیاء دیکھنے ہیں تو وہ محدثین تھے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جو قرآن و سنت کا پابند ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں انصاف پسند لوگ، انصاف کرنے والے لوگ دیکھنے ہیں تو وہ محدثین تھے جنہوں نے انصاف کیا ہے۔ شاذ بھی علوم حدیث کا ایک انصاف پر مبنی فیصلہ ہے۔ جہاں دنیا کی عدالتوں کے انصاف کے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے محدثین کا انصاف شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے ہر کام میں، تو یہ اصول انصاف والا محدثین نے قرآن و حدیث سے لیا ہے۔ انہوں نے 100% انصاف کیا ہے۔ آج کا مسئلہ ہے شاذ۔ شاذ کسے کہتے ہیں؟ راوی سکہ ہے، سکہ راوی ہے۔ یہ بھی راوی سکہ ہے، یہ بھی سکہ ہے، لیکن جب دونوں کو تکڑی میں تولتے ہیں، یہ سکہ چھوٹے لیول کا ہے، یہ سکہ بڑے لیول کا ہے۔ جب یہ دونوں روایت بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی روایت بیان کر رہے ہیں، یہ سکہ ہے، یہ اوثق ہے، یہ لگ روایت ہے، یہ لگ حدیث ہے، تو ان کی بھی حدیث صحیح لذات ہی ہے، ان کی حدیث بھی صحیح لذات ہی ہے۔ لیکن جب مخرج ایک ہے، مخرج ایک ہے، حدیث ایک ہے، صحابی ایک ہے، استاد ایک ہے، استاد ایک ہے، شاگرد دو ہیں، ایک استاد نے بات کہی ہے، یہ کہتا استاد نے یہ کہا ہے، شاگرد کہتا یہ کہا ہے، اب کس کی بات مانیں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ اوثق کی بات مانیں گے۔ سکہ اوثق کا فرق کیسے محسوس کریں گے؟ ان کی روایات کا دراسہ کرنے کے بعد پتہ چل جائے گا یہ کس درجے کا سکہ ہے، یہ کس درجے کا سکہ ہے۔ ائمہ محدثین کے جرح و تعدیل کی اقوال دیکھ کر ہمیں پتہ چل جائے گا محدثین نے ان کو کس لفظ کے ساتھ پکارا ہے، ان کو کس لفظ کے ساتھ پکارا ہے، پتہ چل جائے گا یہ اوثق ہے یا یہ سکہ ہے۔ وہم دیکھ کر پتہ چل جائے گا ان کو کتنے وہم لگے ہیں، ان کو کتنے وہم لگے ہیں دونوں سکہ، اس کو 5 وہم لگے، اس راوی کو 2 وہم لگے، تو اوثق پھر کون ہوگا؟ یہ راوی ہوگا۔ یعنی ہر چیز کو ماپنے کے طریقے ہیں، محدثین نے بیان کیے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی میں نے ترک جمع کرنے کی اہمیت پر کچھ زور دیا تھا، سندیں جمع کرنا۔ یہ علم جرح و تعدیل، علم حدیث، علم سند، علم علل وغیرہ،
اس میں مہارت کے لیے ضروری ہے کہ سندوں کو جمع کیا جائے۔ میں کچھ کتابیں بھی ساتھ لایا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ جو لوگ اپنا مرنا جینا علم حدیث کو بنا لیتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ حدیث شاذ ہے یا صحیح ہے۔ جب ہم حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں جو امام سخاوی نے لکھے ہیں، 3 جلدوں میں کتاب ہے، الیواقیت والدرر فی ترجمہ شیخ الاسلام ابن حجر، اس طرح کا نام ہے۔ جب امام سخاوی صاحب نے ابن حجر کی تصنیفات پر دراسہ کیا ہے، 30 ان کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں ابن حجر کی جو صرف ایک حدیث کی سندوں کو جمع کرنے پر ہیں۔ لگی سمجھے میرے عزیزو، بظاہر معلوم ہوتا ہے کیا فائدہ، بے فائدہ سا یہ کام ہے، ایسے ہی ایک حدیث کی 100 سند اکٹھی کر رہے ہیں۔ یعنی ایک حدیث کو لیا ابن حجر رحمہ اللہ نے، اس پر دراسہ کیا۔ یہ تو ابن حجر نے 30 کتابیں لکھی نا، 30 کتابیں 30 حدیثوں کی سندوں کو جمع کرنے پر، ان 30 میں سے 10-15 شائع ہو چکی ہیں، 7-8 میرے پاس ہیں، میرے مطالعہ میں ہیں۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ کے دور میں کیا تھا، کلمی نسخے تھے، کلمی مکتوتے تھے، کتنی محنت کر کے ان ہمارے بزرگوں نے ایک حدیث کتنی سندیں اکٹھی کی، پھر راویوں کے درجہ بندی کی، پھر اس راوی کی روایت کو شاذ کہا، اس راوی کی روایت کو صحیح کہا۔ کیسی بات ہے! توجہ فرمانا، ایک حدیث میں 10 لفظ ہیں، 10 لفظ، ایک حدیث میں 10 لفظ ہیں۔ ابن بشیر کے 10 شاگرد 9 لفظ بیان کر رہے ہیں، ایک لفظ بیان کر رہے نہیں، تو ایک ابن بشیر کا شاگرد اس ایک لفظ کا اضافہ کرتا ہے۔ 10 شاگرد 9 لفظ بیان کر رہے ہیں، جو ایک شاگرد ہے وہ 10 لفظ بیان کر رہا ہے۔ ہمیں کیسے چلے گا پتہ کہ یہ جو ایک لفظ ہے یہ گڑبڑ کہاں سے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کیسے چلے گا پتہ؟ جب ہمیں راویوں کی درجہ بندی کا علم ہوگا۔ پہلے ہم لکھتے جائیں گے یہ لفظ بیان کرنے والے ابن بشیر کا ایک شاگرد یہ ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 10 سندیں مل جائیں گی۔ اچھا 10 سندوں میں یہ 9 ہی لفظ ہیں، 10واں ٹکڑا لفظ نہیں ہے، اور یہ سارے سکہ ہیں، کئی اوسق بھی ہیں، کئی سکہ ہیں، لیکن ایک راوی بس یہ 10ویں لفظ کا اضافہ کر رہا ہے۔ سندیں جمع کریں گے تب چلے گا نا پتہ۔ تو ہے یہ سکہ، یہ 10واں لفظ بیان کر رہا ہے، تو کیسے محدثین زیرک اور بڑے اعلیٰ ذہنوں کے مالک تھے، انہوں نے ان 9 لفظوں کو صحیح کہہ دیا اور اس 10ویں لفظ کو شاذ کہہ دیا۔ زمانہ طالب علمی میں استاد محترم ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ نے جب ہمیں شاذ پر بحث پڑھائی، یوٹیوب پر لکھیں ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ، ہمارے استاد محترم کا نام لکھیں، تو استاد جی کی یہ نخبۃ الفکر کی شرح نزہۃ النظر
وہ لفظ استاد جی نے پڑھائی ہے، وہ سارے چینل یوٹیوب پر آ چکے ہیں، لیکچر جرح و تعدیل کے ضوابط، وہ ساری کتاب پڑھائی ہے، ایک ایک سبق لفظ بلفظ آ چکا ہے۔ یعنی اب تو مشکل ہے ہی نہیں، اب تو کلک کرنا ہے، استفادہ بندہ اٹھائے۔ سنیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جب استاد جی نے یہ ہمیں شاذ کی بات پڑھائی، بڑی ماشاءاللہ محدثانہ بحث کی، جب بھی استاد محترم مصری صاحب لیکچر دیتے تھے تو میرے ذہن میں سوال آتا تھا، اس پر کوئی کتاب ہے؟ میں نے سوال کیا، استاد جی کوئی ایسی کتاب ہو جس میں تمام شاذ حدیثوں کو جمع کر دیا گیا ہو؟ نہیں لگی سمجھ؟ تو استاد جی سے پوچھا، استاد جی کہتے بیٹا نہیں، اس پر کتاب نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی نہیں پوچھا۔ اس طرح اور بھی کئی جگہوں پر میں نے پوچھا، اہم بحوث پر پوچھا، استاد جی کہتے بیٹا اس پر کتاب نہیں ہے مستقل۔ تو میں پھر نہ دن رات اس کے پیچھے لگ جاتا۔ تو زمانہ طالب علمی میں نے ایک موسوعہ لکھا تھا، موسوعۃ الاحادیث شاذہ، یعنی شاذ روایتیں جہاں سے مجھے ملی میں ان کو ترتیب دیتا رہا۔ انشاءاللہ اللہ زندگی دے مجھے، ابھی وہ کتاب شائع نہیں کی، اس کو پھر ہم شائع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ شاذ کا ہلکا سا معنی مفہوم تو سب کو آتا ہے۔ جب تک شاذ پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ نہ کریں گے، اصول حدیث میں جس محدث نے بھی شاذ پر بحث کی ہے اس کا مطالعہ نہ کریں گے، یوٹیوب پر لکھیں شاذ، عربی میں لکھنا، عربی میں۔ کی بورڈ کی قسمیں ہیں، پتہ نا کی بورڈ بٹن والا، اس کی قسمیں ہیں، اردو، عربی، انگلش، فرانچ وغیرہ وغیرہ الی آخرہ۔ تو لکھیں اردو میں، لکھیں شاذ، اردو میں لکھیں یوٹیوب پر شاذ۔ تو جس نے شاذ پر لیکچر دیا ہوگا وہ آ جائے گا سامنے، اردو طبقے میں سے نا، اردو۔ عربی لکھیں شاذ، عربی کی بورڈ سے، تو یوٹیوب پر آپ کو بڑے زیادہ لیکچر ملیں گے شیخ البانی صاحب کے، اس طرح بڑے بڑے ائمہ محدثین کے دروس، لیکچر، کلاسیں، دورے موجود ہیں یوٹیوب پر، بس ہم نے استفادہ کرنا ہے۔ گوگل پر لکھیں جا کر شاذ، تو عرب علماء جو اس فن میں بڑے ماہر ہیں انہوں نے بیسیوں کام کیے ہیں اس فن پر، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، آپ ان کے پیچھے لگ جائیں، ڈاؤن لوڈ کریں، پرنٹ نکالیں، پڑھیں، شاملہ میں سرچ کریں۔ شاملہ اردو بھی آ چکا ہے، پتہ ہے؟ پتہ شاملہ اردو کا نہیں پتہ؟ پتہ ہے۔ استاد محترم حسن مدنی صاحب، انس مدنی صاحب، حمزہ مدنی صاحب، ان ہمارے اساتذہ کی محنت ہے، اور بھی دارس پر ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو بڑا اچھا سافٹ ویئر ہے۔ وہاں لکھیں تمام کتب سلیکٹ کر لیں، لکھیں اردو میں شاذ لکھیں، وہاں میری بھی کتابیں ہیں، استاد یسری صاحب کی بھی، دیگر علماء شیوخ کی کتابیں بھی ہیں۔ تو 1 منٹ سے پہلے وہ جو سینکڑوں کتابیں شاملہ اردو میں ہیں، جس شیخ نے شاذ پر بحث کی ہے، فوراً سے پہلے ڈیٹا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب پلے سٹور پر جاؤ، پلے سٹور پر، پتہ نا پلے سٹور کا، وہاں لکھیں شاملہ اردو، لکھو، ابھی لکھ دو، تو ابھی وہ پلے سٹور سے آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ جو میرے بھائی جانتے ہیں نا وہ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں، میرے سامنے مجھے دکھائیں۔ شاملہ اردو لکھو پلے سٹور پر، فوراً وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ سرچ میں لکھیں شاذ، اردو میں لکھنا ہے،
ہاں جی دکھاؤ یعنی کہاں زال کے زال لکھا ہاں شاباش کرو ہاں ہاں یہی ہے ایک منٹ بیٹا کوئی نہ غلطی آپ کر رہے ہیں نہیں سر یہ میں اس کو یوز کرتا ہوں تو کہاں سرچ کر یہ تو کچھ بھی نہیں آ رہا سر جی ایک منٹ آ گیا شاید سر نہیں آتا یار بیٹا آپ کو میں نے نیٹ بھی آن کیا ہے نہیں یار نیٹ کی ضرورت نہیں ہے بیٹھو بھائی جان قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ گلا بیٹھا ہوا ہے بھائی جان کھولو یہ آ گیا شاملہ یہ آ گیا نا شاملہ اردو آ گیا ہے جتنی کتابیں شاملہ اردو میں آ گئی ہیں آپ ان کو خریدنا چاہیں کم از کم 10 لاکھ روپے کی کتابیں آئیں گی یہ کتابیں اور کتنی کتابیں ہیں جو اردو بازار میں ختم ہیں نہیں ہیں ہی نہیں اور بھائی 10 لاکھ کہاں سے لائیں پیسے نہیں ہیں چلو پیسے ہیں کوئی کتاب سندھ سے چھپی ہے کوئی ہند سے چھپی ہے کوئی مصر سے کوئی سعودی عرب سے اردو کتابیں بڑی محنت سے اساتذہ نے 3-4 مؤسسے اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں جنہوں نے بڑے لاکھوں روپے لگا کر کروڑوں روپے لگا کر یہ شاملہ اردو بنایا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے تو اب تیرا موبائل ہی بند ہو جاتا ہے کی فائدہ لاگ غلط استعمال کرتا ہے لاگ لگایا ہے ٹائم ضائع ہے نا اچھا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں طریقہ یہ لکھا تلاش و بحث کیا لکھا بس موبائل لے لیے ہیں تو جس موبائل میں کہ شاملہ اردو نہیں ہے شاملہ عربی نہیں ہے اس موبائل کو توڑ دیں توڑو دیکھو زال کہاں زال بیٹا زال سنو نیٹ کے بغیر چلتا ہے یار یہ لکھو سرچ مارو اچھا بیٹھ جاؤ توجہ کریں بھائی کہہ رہا تھا آتا ہی نہیں ہے رہتے کہاں ہیں لاہور یعنی اس کا مطلب بھی لاہور میں بھی ان پڑھ لوگ ہیں کہاں ہم پینڈو لوگ ہیں دیہاتی لوگ ہیں ہم پھر آپ سے آگے ہوئے نا دیہاتی لوگ اچھا میں یہ نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں میرے عزیزو وہ بھی وقت تھا کہ جب ایک ایک بات کو نکالنا کتابوں سے وہ ہاں وہ تو بڑا بابرکت چیز ہے تو میرے عزیزو یہ بھی بابرکت چیز ہے یہ کتنے سارے
حوالے آ گئے، شاد لکھا سارے حوالے آ گئے. اچھا تو ہر شے وہ سامنے آ گئی. اب ہم نے پڑھنا ہی ہے نا، ہم نے پڑھنا ہے نا. تو یہ شاد پھر عربی والا شاملہ کھول لیں، وہاں لکھیں، کتب سرچ کریں، کتنے آپ کو رسائل کتب مل جائیں گی شاذ پر. ان کو پڑھیں، مثالیں ملیں گی، کتابیں ملیں گی، اصول و ضوابط ملیں گے. وقفیہ.com وقفیہ، جیسے کتاب و سنہ .com ہے ہمارے اساتذہ کی اردو والی، ایسے عربی کی سب سے بڑی ویب سائٹ کا نام وقفیہ.com. تو وہاں سے ہم یہ سرچ کریں، علوم حدیث میں جائیں، ہزاروں کتابیں وہاں پڑھی ہیں، ایک ایک فن کی ہزاروں کتابیں. اب پورے پاکستان کی کتابیں اکٹھی کریں سارے مکتبوں کی، یہ تھوڑی بنے گی. وقفیہ پر کتابیں زیادہ ہیں، جتنا مرضی بڑا کروڑوں پتی بھی کہہ دے کتابیں ساری میرے پاس ہیں، ہم کہیں بھی نہیں تیرے پاس تھوڑی ہیں، وہاں زیادہ پڑی ہیں. تو اتنا جدید دور میں کوئی آنکھوں سے نبینا ہی ہوگا جو ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے گا، ورنہ فائدہ اٹھانا چاہیے. میرے عزیزوں، یہی طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے جس طریقے سے میں کام کرتا ہوں، جس طریقے سے میں کام، یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے. شاملہ اردو میں جو ٹیم، وہاں محترم عمران اسلم صاحب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان سے میں نے کہا بھائی شاملہ اردو کا سافٹ ویئر کیلا مجھے چاہیے، خالی سافٹ ویئر مجھے چاہیے. کہتے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا بھائی میرے پاس جتنی میری کتابیں مطبوعہ ہیں یا جو لکھی ہیں، لکھ رہا ہوں، میں وہ ساری اس انجن میں ڈالنا چاہتا ہوں، اپنی پرسنل. آئی سمجھ؟ تو اب لکھاری بندے کی چاہت ہوتی ہے، میں نے پتہ نہیں کہاں، یعنی جو زیادہ لکھتا ہے اس کو بھول ہی جاتا ہے میں نے کہاں بحث کی ہے. اب انجن میں میری کتابیں ہوں گی تو میں سرچ ماروں گا 2 لفظ تو فوراً وہ 20 کتابوں سے بحث آ جائے گی، اچھا یہ فلاں جگہ بحث ہوئی ہے، فائدہ ہو گیا نا. تو عمران صاحب نے کہا شاہ صاحب یہ نا ہمارے پاس اس کی سہولت ہے ہی نہیں، یہ کوئی کہتے کہ اور ٹیم ہے، ہمارا کام اور ہے، یہ انجن والا کام یہ کوئی اور کرتے ہیں سافٹ ویئر، یہ ان سے رابطہ کریں، یہ ہمارے پاس یہ ہے ہی نہیں. پھر میں نے اور لوگوں سے رابطہ کیا. اب الحمدللہ میں پرسنل اپنا سافٹ ویئر میرا تیار ہونے والا ہے، ہفتے 10 دن تک آ جائے گا. اب بھائی جان 20 سال پہلے کتاب لکھی، 10 سال پہلے کتاب لکھی، ہر ہفتے کو نئی کتاب، ہر مہینے نئی کتاب یعنی لکھ لیتا بندہ. اب انسان ہے بات بھول جاتی ہے بھی یہ کہاں میں لکھی، تو وہ 2 لفظ لکھیں تو فوراً پرانا ڈاٹا سارا سامنے آ جائے گا. تو یہ ہے طریقہ جس طریقے سے میں مطالعہ کرتا ہوں. عملاً میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، آپ میرے بھائیوں نے بھی ایسے ہی مطالعہ کرنا ہے. آپ سفر میں ہیں کہیں، کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے، یہ موبائل ہے، موبائل تو ہوتے ہیں نا پاس، کوئی منکرن حدیث آپ کے سامنے آ گیا ہے تو آپ پھر گونگے بولے بن جائیں گے؟ نہیں، گونگے بولے بن جائیں گے. آپ اس کے اعتراضات کا ٹکا ٹک جواب دے سکتے ہیں اگر ان چیزوں سے واقف ہیں. نہیں سمجھ لگی؟ تو یہ چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے لیے بنائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو عام کرنے کے لیے بنائی ہیں. اللہ کو پتہ تھا آخری صدیوں میں 14ویں 15ویں صدی میں علماء غریب ہوں گے، ان کا اتنا حافظہ نہیں ہوگا جتنا محدثین کا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بنا کر ثابت کر دیا کہ آج بھی کوئی شخص مشن محدثین، منہج محدثین کے مطابق چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستے کھلے ہیں، آسان ہیں. بدقسمت ہی ہوگا، کوئی دین کا دشمن ہی ہوگا جس کے دل میں کوئی دین کا علم کی محبت قدر نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، ورنہ ہمیں ضرور فائدہ
اٹھانا چاہیے۔ لغوی اعتبار سے شاذ کی تعریف، شاذ شذا کا اسم مفعول ہے جو انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کس کو؟ شاذ کا معنی ہے اکثر کے مقابلے میں اکیلا ہونا، اکثر کے مقابلے میں اکثر کہہ رہے ہیں بھائی دن ہے، ایک جائے کہندا نہیں رات 12 بجے نے، اب ہم کہیں گے بھائی وہ شاذ ہے۔ اصطلاحی مفہوم، شاذ ایسی قابل قبول روایت کو کہتے ہیں، توجہ کرنا، شاذ ایسی قابل قبول روایت کو کہتے ہیں جو کسی دوسری اپنے سے زیادہ مضبوط روایت کے خلاف ہو۔ اکیلی یہ بھی صحیح ہے، اکیلی یہ بھی صحیح ہے، لیکن جب ہم اسی حدیث کے متن کا تقابل کرتے ہیں، راویوں کا تقابل کرتے ہیں، درجہ بندی متعین کرتے ہیں کہ یار ابن بشیر کے سفیان بن عیینہ کے 10 شاگرد بیان کر رہے ہیں، ایک اس طرح بیان کرتا ہے، 9 اس طرح بیان کرتے ہیں، گڑبڑ تو ہے نا۔ پھر گڑبڑ کیا ہے؟ یہ اکیلا ہے، یہ 10 ہیں، تو کس کی بات کو رد کریں گے؟ ایک کی بات کو رد کریں گے۔ شاذ روایت قابل قبول ہوا کرتی ہے کیونکہ اس کے راوی اچھے کردار کے اور احادیث کو محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری روایت اس کی نسبت قابل ترجیح اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے راوی زیادہ ثقہ ہوں، یا اسے متعدد اسناد سے روایت کیا گیا ہو، یا کسی اور وجہ سے ترجیح دی گئی ہو۔ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ اچھا، اس کی تاریخ میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، مختلف اقوال۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو شرح نخبہ میں تعریف کی ہے صفحہ نمبر 37 پر، اسی کو ہی محدثین نے راجح قرار دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ثقہ اوثق کی مخالفت کرے۔ شاذ روایت کا حکم کیا ہے؟ یہ مردود ہے، یہ ضعیف ہے۔ شاذ کا تعلق بھی علل کے ساتھ ہے، شاذ کا تعلق بھی علل کے ساتھ ہے۔ شاذ سند میں بھی ہوتا ہے، متن میں بھی ہوتا ہے۔ شاذ راوی نے مخالفت کرنی نا، وہ سند میں بھی مخالفت کر سکتا ہے، متن میں بھی مخالفت کر سکتا ہے۔ کچھ مثالیں لکھی ہیں، سند کی مثال، شاذ کی مثال، یہ پڑھ لینا، خود پڑھ لینا۔ شاذ کے مد مقابل کو کہہ دیتے ہیں محفوظ۔ کیا کہتے ہیں؟ محفوظ۔ محفوظ لی جائے گی، شاذ کو چھوڑا جائے گا۔ شاذ کے بارے میں 3 قول ہیں محدثین کے۔ کتنے قول؟ 3 قول۔ پہلا قول، ایسی حدیث جس میں ایک ثقہ راوی حفظ ضبط میں خود سے قوی راوی یا روات کی ایک جماعت کی مخالفت کرے، یہی جو پہلے ہم نے بیان کیا، یہ مذہب امام شافعی کا ہے اور یہی موقف عام محدثین کا ہے۔ ثقہ اسے کی مخالفت کرے۔ امام شافعی فرماتے ہیں لیس الشاذ من الحدیث ان یروی الثقہ ما لا یروی غیرہ وہذا لیس بشاذ انما الشاذ ان یروی الثقہ حدیثا یخالف فیہ الناس۔
سکہ بیان کرے زیادہ لوگوں کی مخالفت کر رہا ہے. حاذ الشاذ من الحدیث. اچھا دوسرا قول یہ ہے، ابن حجر نے امام شافعی والی تعریف کو ہی ترجیح دی ہے. دوسرا قول، راوی کا تفرد، بس راوی منفرد ہے، اکیلا بیان کر رہا ہے، اس کو بھی شاذ کہا ہے بعض محدثین نے. خواہ مخالفت ہو یا نہ ہو، مخالفت ہو یا نہ ہو، اسے کیا کہہ دیں گے؟ شاذ. امام ابو یعلا خلیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشاذ ما لیس لہا الا اسناد واحد، جس کی صرف ایک سند ہو، اس کی صرف ایک سند ہو. یشذ بذالک شیخ ثقہ کان او غیر ثقہ فما کان من غیر ثقہ فمتروک. جب بیان کرنے والا غیر ثقہ ہے تو اس کی بات مردود ہے، وہ روایت متروک ہے، چھٹ جائے گی. لا یقبل. وما کان عن غیر ثقہ یتوقف فیہ ولا یحتج بہ. وما کان عن غیر ثقہ یعنی جو ثقہ نہیں ہے، ضعیف راوی ہے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. توقف کریں گے. توقف کیوں کرنا ہے؟ شاید کس کا تابع مل جائے. تابع کسے کہتے ہیں؟ کلاس فیلو نہیں، کلاس فیلو. یہ سارے میرے بھائی جو بیٹھے ہیں کلاس میں، یہ سارے آپس میں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے تابع ہیں، توابع ہیں. لاگی سمجھو. جو موبائل کھول کے بیٹھا ہے وہ بھی توابع ہے. اب ایسے بھائی جو موبائل کھول کر اپنے مصروف رہتے ہیں تو یہ کل کو ان کو وہاں ملا ہوگا نا. کہیں گے نہیں جی استاد نے ایسے کہا تھا. دوسرے کہیں گے بھائی تو موبائل لے کر بیٹھا ہوا تھا، تجھے کیا پتا استاد نے کیا کہا تھا. سنو، یہ جو دوسرا قول ہے تفرد راوی، جس کی ایک سند ہو، مخالفت ہو یا نہ ہو، ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اس کو ایک جماعت کا قول قرار دیا ہے اور اس کو شاذ کی بجائے علت کی بحث میں شمار کیا ہے. یہ علت کا مسئلہ ہے تفرد راوی. پینسل دیا جی. سنو، بڑے زیادہ محدثین نے اپنی کتابوں میں یہ دعوے کیے ہیں تفرد بہ فلان ابن فلان، کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں فلاں منفرد ہے، کوئی تابع نہیں ہے. مسند بزار دیکھ لیں، امام طبرانی کی کتابیں دیکھ لیں، امام ہاشمی کی کتابیں دیکھ لیں، اور بھی پہلے سلف خلف کی کتابیں دیکھ لیں. یہ بڑے دعوے ملتے ہیں کہ جس کو بیان کرنے میں فلاں راوی منفرد ہے. منفرد کا کیا معنی؟ اکیلا ہے. سفیان ثوری کا اکیلا شاگرد بیان کرتا ہے اور کوئی بیان کرتا نہیں، کوئی تابع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بندہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بندہ پیدا کیا جس نے کافی ضخیم جلدوں پر کتاب لکھی، جس کی 6 جلدیں چھپ گئی ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ جو محدثین نے کسی سند پر دعویٰ کیا ہے تفرد بہ فلان ابن فلان، وہ آگے پہلے ان کا حوالہ لکھ کر قال الامام طبرانی رحمہ اللہ، حوالہ سارا آگے لکھتے ہیں قلت
रज़ी अल्लाह अन्का, रज़ी अल्लाह अन्का, ऐ इमाम अल्लाह तो इससे राज़ी हो जाए, आपने बड़ी मेहनत करके ये किताब लिखी है और ये जो आपने दावा किया है कि फ़लाँ रावी मुनफरद है, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, ये मुनफरद नहीं है, बल तबअहु फ़लान इब्नु फ़लान व फ़लान इब्नु फ़लान व फ़लान इब्नु फ़लान। नहीं समझ लगी? अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ ये कैसे मुमकिन होगा? भाईजान, वो मुहद्दिसीन जिनको हज़ारों लाखों संडे ज़ुबानें याद थीं, वो ये बात कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। भाई वो भी इंसान थे, वो भी इंसान थे। यानी इल्म हदीस, इल्म सनद इतना बारीकी वाला इल्म है, इस अल्लाह के बंदे ने उन मुहद्दिसीन के तफर्रद बिही फलानुन और दीगर चीज़ों पर एक लंबी चौड़ी किताब लिखी, उसका नाम रखा तंबीहुल हाजिद इला मा वका मिनन नज़री फ़ी कुतुबिल माजिद। लिख लो ना, तो ज़ुबानी याद होता पहले ही। तंबीहुल, तर्जमा की अरबी तो पहले याद कर ले। तंबीहुल हाजिद, हाजिद हाँ चश्मे वाला, हाँ। तंबीहुल हाजिद इला मा वका मिन नाज़र फ़ी कुतुबिल माजिद। मुझे रात को ये जो हमारा दौरा जात का ग्रुप है ना, ग्रुप, वहाँ याद करवा देना कि मोहतरम ये किताब हम भेजें, याद कराना है, अगले मिनट किताब उधर पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तरीका नहीं आता, अब शहरी लोग, आपको ज़्यादा आता है। अच्छा सुनो, तंबीहुल हाजिद इला मा वका मिनन नज़र फ़ी कुतुबिल माजिद। ये किताब की 6 जिल्दें छप चुकी हैं। वैसे ये किताब यानी 10 से ज़्यादा जिल्दों पर है, 10 से ज़्यादा जिल्दों पर है। अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते कितनी जिल्दें हैं, 18 हैं, 19 हैं, 12, 13 हैं। अल्लाह करे सारी से भी हम इससे फ़ायदा लें। लिखी किसने है, लिखी किसने है? जिंदा बंदा हमारे दौर का जिंदा है, जिंदा है। फजीलतुल शेख इमामुल जर्ह व तादील अबू इसहाक अल-हुवैनी हाफिज़हुल्लाह। ये हमारे ग्रुप हैं मुख्तलिफ। एक हमारा ग्रुप है अस्मा और रिजाल जर्ह तदील पर, वहाँ सारे शयूख अरबो जम के वो जर्ह तदील के जो माहिर हैं वही हैं, हम बड़ा ज़्यादा इस्तिफ़ादा उठाते हैं। तो वहाँ एक मसला चल रहा था, वहाँ एक मसला चल रहा था, मसला सही बुखारी के हवाला से। तो उसमें हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहब हाफिज़ुल्लाह भी हैं, हमारे उस्ताद, हमारे माई बाप। 3 साल मैंने उस्ताद जी से बड़ा इस्तिफ़ादा किया। ये बड़े पुख्ता हैं, उलूम इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, बड़े माहिर हैं, दबंग बंदे हैं। उनसे जाके मिलें फैसलाबाद, उनसे इस्तिफ़ादा करें। शाह कहते हैं नाम क्या बताया? इमाम सलाहुद्दीन कैकलदी अल-अलाई। अच्छा, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के हवाला से कोई बहस चल रही थी, तो उस बहस में उस्ताद मोहतरम हाफिज़ शरीफ साहब हमारे उस्ताद भी शिरकत की, अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया, वॉइस मैसेज। अल्लाह अकबर।
اس میں فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ پر میں نے ایک رسالہ لکھا تھا، وہ میرا رسالہ فلاں فلاں ملک میں چھپا، جرائد رسالوں میں چھپا۔ کہتے ہیں میری ایک دفعہ ملاقات ہمارے دور کے بہت بڑے محدث امام الجرح و تعدیل شیخ ابو اسحاق الحوینی صاحب سے ہوئی۔ میں نے ان کو یہ اپنا مقالہ دکھایا، انہوں نے پڑھا اور انہوں نے تعریف کی کہ یہ آپ نے بالکل صحیح باتیں لکھی ہیں۔ نہیں سمجھ لگی؟ شیخ البانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، شیخانہ آپ کے بعد کس بندے کی طرف ہم رجوع کریں، آپ کا جانشین کون ہوگا؟ تو شیخ نے کہا مصر کا ایک نوجوان ہے، مصر کا، وہ میرے پاس اردن میں آیا تھا، مجھ سے علم سیکھنے کے لیے آیا تھا، وہ ہمارے ہی منہج پر چل رہا ہے، پختہ ہے، اس کا نام ہے ابو اسحاق الحوینی، ان کی طرف رجوع کرنا۔ میرے عزیزو، کچھ باتیں میں ان کی ریکارڈ نہیں کرتا، نجی مجلسوں میں کر دیتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں۔ غلط ہوگی بات تو رد کرنا میرا، میں رجوع کر لوں گا، صحیح ہوگی تو صحیح ہے انشاءاللہ۔ مجھے ایسے لگتا ہے اللہ رب العالمین نے ائمہ متقدمین ابن معین، ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری وغیرہ وغیرہ، وہ تھے۔ ان لوگوں کے منہج کو لازم پکڑنے والے لوگ جب ہم دیکھتے ہیں، خواہ وہ کسی زمانے میں بھی ہوں، ہمیں ان لوگوں میں ان کی جھلک نظر آتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس علم کو ہر دور میں اس کو قائم اور دائم رکھنا تھا، اپنے بندوں کو سلف کی طرح ان کے منہج پر۔ دنیا اس طرف جا رہی ہے، دنیا کا رخ اور ہے، ان عظیم لوگوں کا رخ اور ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ لگی؟ تو جیسے امام مزی سبحان اللہ، امام ذہبی سبحان اللہ، ابن حجر سبحان اللہ، یہ لوگ اس دور کے اور بھی افلاطون لوگ ایسے ہی ہمیں لگتے ہیں جیسے وہ امام احمد بن حنبل، ابو زرع رازی وغیرہ، ان کی یاد ہمیں ان محدثین سے ہوتی ہے۔ ہمارا دور، ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، ہم نے وہ دور پایا جس دور میں شیخ البانی زندہ تھے۔ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں وہ دور دیا جس دور میں ہمارے دور کے امام الجرح و تعدیل ابو اسحاق الحوینی زندہ ہیں، بر صغیر کے محدث جرح و تعدیل کے امام میرے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب زندہ ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ یہ لوگ جب ہم ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہی خوبیاں، وہی ملکہ، وہی جستجو، وہی لگن پیدا کر دی ہے جو لگن پہلے سب محدثین میں تھی۔ ہمارے استاد محترم نور پوری صاحب، عبد المنان نور پوری صاحب رحمہ اللہ، ان پر اتنی موٹی کتاب چھپی ہے، اتنی موٹی۔ طیب محمدی صاحب گجران والا صاحب ہمارے دوست نے شائع کی، لکھا، بڑی کمال کی، آپ نے پڑھی ہوگی، ضرور پڑھی ہوگی، علم کی متلاشی ہیں، پڑھی ہوگی، دیکھی ہے ماشاءاللہ، بلکہ دیکھی ہے۔ اس کے اندر بعض ہمارے شیوخ نے لکھا، اس کے اندر میں نے جملہ پڑھا ہے کہ نور پوری صاحب رحمہ اللہ ایسے ہی ہمیں لگتے تھے جیسے سلف، زمانہ سلف کا بندہ اللہ تعالیٰ نے
14वीं सदी में पैदा फरमा दिया। ये वहाँ ये जुमले, इस तरह के जुमले लिखे हुए, कई जुमले लिखे हुए हैं। समझ लगी आपको? अबू इसहाक अल-हुवैनी। इब्न रजब अल-हंबली ने इस कौल को मुतकद्दिमीन के कहा है भी अक्सर का कौल है, यानी तफर्द रावी। तो फर्द रावी याद रहेगा ना? अब अबू इसहाक साहब मेरे अजीज़ो, मसला शाज पर जो मेरा भाई इस मसला का मुताला करना चाहता है, मैं जानबूझकर आज अबू इसहाक अल-हुवैनी साहब की किताबें लेकर आया हूँ। आप तो लाहौर में रहते आ, देखी होंगी, मुताले में होंगी। हम देहाती पेंडू लोग हैं। ये सारी किताबें इस बंदे की हैं। कहते हैं हय्यक अल्लाह व इय्याकुम। सुनो सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीन कफ़त शम्स उस्मान रकातिन फ़ी अरबई सजदातिन। इब्न अब्बास की रिवायत। शेख हुवैनी साहब ने अपनी किताबों में इस पर मुफस्सल मुकम्मल दरासा किया, तो तमाम किताबों से शेख के शागिर्द ने एक फ़हरिस्त तैयार कर दी, 3 जिल्दों में फ़हरिस्त। कोई चाहता है कि जल्दी इस्तिफ़ादा करे, तफसीलात बाद में ना देख ले जल्दी, उन्होंने की जामे माने ये मफारत तैयार कर 3 जिल्दों में। माशाअल्लाह बड़ी कमाल किताब है। तो यहाँ हमें शुज़ूज़ की मिसालें, मुनकर की मिसालें, एक एक मसला की मिसालें मिलेंगी नहीं मिलेंगी? तो ये लिखो। मुझे आदत है, मैं बड़े शयूख से ये सवाल करता रहता हूँ, शेख मोहतरम आपकी नज़र में सबसे बड़ा इमाम और मुहद्दिस कौन है? मैं सवाल करता रहता हूँ। बड़े उलमा से किया। शेख अब्दुर्रहमान ज़िया साहब को आप जानते होंगे, इधर इब्न तैमिया में रहे, तो उनसे मैंने ये सवाल किया। मैंने कहा शेख मोहतरम आपकी नज़र में इल्म हदीस जरह तदील में सबसे माहिर बंदा कौन है? शेख साहब फरमाते, मैनू तो लगता है कि अबू इसहाक अल-हुवैनी साहब ने। मैंने कहा उस्ताद जी आपको कैसे लगता है? अब उनकी लाइब्रेरी में एक भी किताब है नहीं इनकी। मैं अगर तो उनके में लगता है। मैंने कहते कि मैं शेख मुबशर बानी साहब, मुफ्ती मुबशर बानी साहब हाफिज़ुल्लाह की लाइब्रेरी में जाता रहता हूँ, उनके पास इनकी सारी किताबें हैं, तो मैं उधर से ला कर ना ये किताबें पढ़ता रहा हूँ। मैंने सारा मुताला किया है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इनकी ये सबसे फैक बंदा है। लिख लो अल-मुअज्जम मुफ़ारस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 747। इसमें ये जो मैंने लफ्ज़ पढ़े थे, ये शाद की ये मिसाल है। मिली और भी ये कौन सी? और भी लिख ले मिसालें। मतन के हवाले से यहाँ पर है, यानी लिख लो अल-मुअज्जम मुफ़ारस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 438। शेख लिखते हैं इस्नादुहु ज़ाहिरुहु अस्सिहा वलाकिन फ़ी मतनिही शुज़ूज़। सनद सही है ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन मतन में शुज़ूज़ है, मतन में शुज़ूज़ है। लिख लीजिए मिसाल, हदीस नंबर 4219, हदीस नंबर 4219। इधर कौन सी है?
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 483، یہ بھی لکھ لیں حدیث نمبر 4712 اور مشہور حدیث ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ فی التورات اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ مشہور بات ہے نا۔ شیخ حبینی صاحب فرماتے ہیں زیادت فی التورات شاذہ، اس میں لفظ تورات شاذ ہے، لفظ تورات شاذ ہے۔ کیوں شاذ ہے؟ خالف محمد بن جابر اصحاب القانبی، امام قانبی کے شاگردوں کی محمد بن جابر کیلے نے مخالفت کی ہے، تو کیلا مخالفت کر رہا ہے، یہ بھی سکا، تو باقی یہ صحابی سکا ہیں، وہ زیادہ ہیں، یہ کیلا ہے۔ سمجھ لگی؟ ادھر لکھو، جلد صفحہ نمبر 525 ہے۔ حدیث نمبر 5177 حاذہ زیادہ شاذہ او منکرہ انہو سیکون بعد قوم سفلتہم موزنوہم، یہ جملہ یہ زیادتی شاذ ہے۔ سمجھ لگی؟ میرے عزیزو، اگر میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے آپ کے دل میں شیخ البانی کی محبت بیٹھ جائے، شیخ حبینی صاحب کی محبت بیٹھ جائے، استاد محترم شیخ عصری صاحب کی محبت بیٹھ جائے، محبت بیٹھ جائے، محبت بیٹھ جائے، ان لوگوں سے آپ کی محبت بیٹھ جائے، ان لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں، کیسے انہوں نے اس علم کو حاصل کیا، کیسے دن رات لگائے، کیسے 24 گھنٹے وقف ہیں دین کی خدمت کے لیے۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ سے بڑا کام لے لے گا، اللہ آپ سے بڑا کام لے لے گا۔ یہ میں جان بوجھ کر کتابیں دیکھیں، مثالیں مل رہی ہیں، مثالیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ کی مستدرک ہے نا، مستدرک حاکم، اس پر تعاقب کے مختلف کام ہوئے۔ مستدرک حاکم پر ایک اور مستدرک، مستدرک ابی اسحاق الحوینی علی ابی عبداللہ الحاکم النیسابوری، 4 جلدوں میں۔ کتنے جلدوں میں؟ 4 جلدوں۔ چوتھی کہاں ہے؟ چوتھی کہاں؟ ہاں، یہ 4 جلدوں میں۔ شیخ حبینی صاحب کی ساری کتابیں پاکستان میں ملتی ہیں، ساری کتابیں شاملہ میں بھی آ چکی ہیں، نیٹ پر بھی آ چکی ہیں، لکھیں عربی میں الحوینی، کتب الحوینی، کتب شیخ الحوینی، ساری کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ بیٹا صاحب کو ملتا ہے، یعنی کوئی بھی کتاب آپ نے یہ لینی ہے، مجھے پرسنل کہہ دیں بھی یہ کتاب، یعنی پاکستان میں 3-4 بڑے اچھے مکتبے ہیں جو باہر سے کتابیں منگواتے ہیں، ہم ان کے تھرو ہی منگواتے ہیں، فوراً وہ کتاب منگوا دیتے ہیں فوراً۔ یہ بھی کام شاگرد نے کیا۔ شیخ حبینی صاحب کی تمام جو 300-400 کتابیں ہیں، آگے لکھ رہے ہیں مسلسل، ان کتابوں کے قلمی نسخے حاصل کیے، شیخ سے مطبوعہ چیزیں لیں، اور مستدرک حاکم پر جو شیخ حبینی صاحب نے رد کیا، تنقید کی، اخطاء نکالی، وہ 4 جلدوں میں جمع کر دیا، 4 جلدوں میں جمع کر دیا۔ ایسے یہ المنیحہ بسلسلۃ الاحادیث صحیحہ، یہ بھی شاگرد نے ہی کام کیا، 2 جلد سے بھی آگے کام جاری ہے، لمبا کام ہے۔
یہ 2 جلد چھپ گئی ہیں. اس میں صحیح احادیث صحیح ہے. ایک حدیث پر بڑی بڑی لمبی بات شیخ حوینی صاحب کرتے ہیں. یعنی ہمارے دور کا یہ مثالی شہزادہ ہے، بیمار ہیں بیچارے، بوڑھے ہیں، بہت بوڑھے ہیں. ایک ٹانگ کٹ گئی تھی 10-15 سال پہلے، وہ گھومنے والی کرسی ہے نا، اسی پر ہی اپنے لائبریری میں 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان سے اور کام لے، اللہ ان سے اور کام لے. جزاک اللہ. یہ جو شیخ حوینی صاحب نے دکھاؤ، مجھے دکھاؤ. ہاں یہ ہے، یہ ہے. ہاں اچھا، جو شیخ حوینی صاحب نے اپنی کتب میں راویوں پر جرح و تعدیل پر بحث کی، وہ شیخ کے شاگرد نے وہ مخطوطات مطبوع کو اکٹھا کر کے اس 4 جلدوں میں ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا شائع کر دیا. اللہ نے کو جزائے خیر دے، اللہ نے کو جزائے خیر دے. یہ عرب ہیں، عرب کو علم سے بڑا پیار ہے، علم حدیث سے بڑا پیار. ہم عجم ہیں، عجم کے ویسے کیا معنی ہوتا ہے؟ گونگے بہرے. ہم واقعتاً علم حدیث میں گونگے بہرے ہیں، واقعتاً. تو انہیں غصہ بیان ہے، غصہ بیان ہے. صحیح گل ہے. اچھا توجہ کرنا. حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب ہمارے استاد، آپ کے بھی استاد ماشاءاللہ، دادا استاد آپ کے.